ہم بھی جان رکھنے والے، گائے، بیل، بھینس، چینٹی، ہاتھی، مچھر، مکھی، یہ سب بھی جان رکھنے والے ہیں۔ ایک خالق کے مخلوق کے ہونے کے ناطے تو ہم سب مخلوق کی قدر کریں گے، لیکن اس مخلوق کی زیادہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی اپنے اندر احساس کی چھمتا رکھنے والی چیز ہے، اور ہمارے اندر بھی احساس کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی۔ ایک بلی کو بھی بے حق پریشان نہ کریں، ایک کتے کو بھی بے وجہ نہ ستائیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ کہیں سے آ رہا تھا، اسے بہت تیز پیاس لگی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پیاس کی شدت میں چلتے چلتے کچھ آگے بڑھا تو ایک کنواں نظر آیا۔ وہ انسان اس کنویں میں اترتا ہے بمشقت، اور اس سے پانی پی کر کے سیرابی حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہی نیچے سے پانی پی کر کے اوپر آیا، دیکھتا ہے کہ کچھ دور کے فاصلے پہ کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش میں لگا ہے۔ وہ انسان اس کتے کو دیکھ کے اپنے دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ جیسے میری حالت اس کنویں میں اتر کے پانی پینے سے پہلے پیاس سے ہو رہی تھی، یہی حالت تو اس کو بھی ہو رہی ہوگی نا۔ بڑا سچ کہا ہے کسی شاعر نے کہ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ آپ کا یہ عمل سامنے والے کے اوپر کیا اثر چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کرتا تو آپ کو کیا لگتا، اپنے دل سے پوچھ لیجیے۔ آپ کا یہ رویہ آپ کے سامنے والے کو کیا پہنچا رہا ہے، سکھ کی دکھ پہنچا رہا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین مشین آپ کے پاس ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر وہ عمل وہ آپ کے ساتھ کرتا تو آپ کو کیسا لگتا، دل فیصلہ کرتا۔ اس نے کہا کہ جیسے مجھے لگ رہا تھا، پیاس کی شدت سے پریشان تھا، یہی حال تو اس کتے کی بھی ہوگی نا، حالت کتے کی بھی ہوگی۔ وہ پھر کنویں کے اندر گیا، اپنے خف میں، چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور پانی لے کر کے اوپر نکلتا ہے اور اس خف کو کتے کے منہ کے سامنے لگا دیتا ہے، اور وہ کتا اس کے چمڑے کے موزے سے سیراب ہو کر کے پانی پی لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جنت کا مستحق کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ بھی اگر ہم اچھا معاملہ کریں تو اس میں ہم کو اجر ملے گا؟ حل لنا فی البہائم اجرا، یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہمیں اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہر ذی شعور، ہر ذی حیات، کسی کے اندر جسے احساس کی صلاحیت ہے، کسی بھی جانور کے ساتھ اگر تم بھلائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم پوری مخلوق کی قدر کریں، اور جانوروں میں جو مخلوق میں جو جان رکھنے والے ہیں ان کی تو بدرجہ اعلیٰ قدر کریں۔